ناموس رسالت اور ختم نبوت کی اس حساسیت کو اس طرح پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہے کہ حضور کی عزت انگلی بعد میں اٹھتی ہے، جان لگانے والے پہلے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، امیر المجاہدین حضرت مولانا خالد حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، آپ کے ساتھ بھی اسے مناسبت ہے تو آپ کو بھی خراج عقیدت اور تحسین پیش کرنا ہے، کیونکہ آپ کے چہنم کے حوالہ سے بھی اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ تو آپ حضرات تھوڑا سا ذوق سے بیٹھیں اور توجہ سے بیٹھیں، میں اپنی بات کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن پر بولنا سبحان اللہ۔ برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ ذات بابرکت ہے۔ ملک کا معنی بادشاہی، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو بند کر دے، بیس بنا دے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے ہاتھ میں کائنات کا نظام ہے۔ کون اللہ؟ ساری کائنات کو کنٹرول فرمانے والا اللہ۔ کون اللہ؟ کہتے ہیں کہ سنی توحید بیان نہیں کرتے، آج میں نے آپ کو توحید سنانی ہے، مگر توحید بھی وہ جو حضور نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایسی توحید نہیں جو لونی لنگڑی ہو کہ اس توحید کی وجہ سے عظمت نبی بیان کی جائے تو پھر توحید میں جھوڑ آ جائے، اگر عظمت اولیاء بیان کی جائے تو توحید میں جھوڑ آ جائے۔ ایسی توحید نہیں، وہ توحید جو زمانے مصطفیٰ سے صادر ہوئی ہے، جسے رب نے خود بیان فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے چلنے تو دیں، مجھے چلنے تو دیں۔ یہ صاحب کہ اسے کوئی اور مرض نہیں ہے، اسے جو مرض ہے میں سمجھ لیا ہوں۔ کہا وہ کون سا مرض ہے؟ کہا کہ اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں نا وہ علاقے شمار کرو۔ علاقے شمار کیے گئے، علاقوں میں ایک علاقے کا نام آیا تو اس کی رگ پھڑکنے لگی۔ پر میں اس علاقے میں جتنے مرد ہیں ان کا نام بیان کروں، سارے مردوں کا نام لیا گیا، ایک بندے کا نام آیا، رگ کے پھڑکار میں مزید اضافہ ہو گیا، تڑپنے اور مچلنے لگی۔ پر میں بس اسے اس کے ساتھ ملا دو، اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ اور میں نے کہا یہ تو آج مجازی عصر کا عالم ہے، تو جو عاشق رسول ہو سبحان اللہ، وہ پھر یہ دیکھتا رہا کہ زبان کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر خبریں ہم سمجھ لیتے ہیں تو حضور کی شان بھی سمجھ جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ زبان بھی بولیں گے۔ فی الحال اس زبان میں مجھے چلنے دیں، انشاءاللہ آپ کو رواں کر لوں، آپ میرا ساتھ دیں گے، وقت میں اجازت دی تو پھر انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ملک جس کے ہاتھ میں ہے گویا کائنات کا نظام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سب کا عقیدہ ہے بے شک۔ حاکم مطلق کون ہے؟ بولو اللہ۔ حاکم مطلق کون ہے؟ اللہ۔ وہ جس کو چاہے حکومت عطا کر دے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس نے مصطفیٰ کو حاکم بنا دیا کہ اے میرے حبیب ان کے اختلافات فیصلہ تیرا چلنا ہے، اگر تیرے فیصلے کو مانیں گے یہ مومن ہوں گے، اگر تیرا فیصلہ نہیں مانیں گے ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، رب نے حضور کو جو حاکم بنا دیا ماننا تو پڑے گا، ماننا تو پڑے گا نا۔ حضور کو رب نے حاکم بنا دیا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اللہ رسول فیصلہ فرما دے کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شان نہیں وہ نبی پاک کے اور اللہ پاک کے فیصلے سے سرتابی کرے یا منہ پھیرے یا اس سے حکم عدولی کرے یا اس کی خلاف ورزی کرے، ورنہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے یہ لائق نہیں۔
بہرحال کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کہنے دیجئے جسموں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، روح کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، فرشتوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جنوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شان کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، غرب کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شمال کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، جنوب کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، تحت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، فوق کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، نبوت و رسالت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، ولایت و وصیت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اس ساری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے کہا مولا تیرا ہاتھ اس قدر مضبوط ہے، تیرا ہاتھ اس قدر پاورفل ہے، تیرا ہاتھ اس قدر مستحکم ہے، تیرا ہاتھ اس قدر وسیع ہے، کائنات کے نظام تیرے ہاتھ میں ہے، کائنات کے نظام تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہم اتنے طاقتور ہاتھ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، ہم اتنے طاقتور ہاتھ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا تو اپنے ہاتھ کا دیدار کرائے گا، اپنے ہاتھ کی زیارت کرائے گا، خدا بندی اللہ اکبر۔ ہم قدرت کی طرف سے آواز آئی، بڑا ہے خدا بندی سے آواز آئی، اے میرے ہاتھ کا دیدار کرنے والوں، اے میرے ہاتھ کی زیارت کرنے والوں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور جس نے دیکھنا ہو خدا کا حدیبیہ کے میدان میں دیکھ لے پیارے محمد کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ آئے حدیبیہ کے میدان میں، دیکھ لے پیارے محمد کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے تھے صحابہ کے ہاتھ، اوپر تھا مصطفیٰ کا ہاتھ۔ رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ید محمد نہیں، یہ ید مصطفیٰ نہیں، فرمایا یہ ید خدا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ید خدا ہے۔ یوں بھی تو فرما سکتا تھا ہاتھ تو حضور کا ہی تھا نا، کسی اور کا ہاتھ تو نہیں تھا، حضور کا ہاتھ تھا، تو فرما سکتا تھا ید محمد ہے، واہ سبحان اللہ، محمد کریم کا ہاتھ تھا۔ یوں فرما سکتا تھا ید المصطفیٰ، مصطفیٰ کریم کا ہاتھ تھا، نہیں، بلکہ فرما ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اور نیچے صحابہ کے ہاتھ تھے، اوپر خود خدا کا ہاتھ تھا، سبحان اللہ، اوپر خود خدا کا ہاتھ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا قرآن کی تفسیر کے 4 درجے، لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے، آئیں بائیں شائیں کس سے کہانی سنا کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا ادھر میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر کے 4 درجے ہیں، کتنے؟ 4۔ پہلا درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ دوسرا درجہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ تیسرا درجہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کے فرامین سے۔ چوتھا درجہ تفسیر القرآن باقوال التابعین، قرآن کی تفسیر تابعین کے فرامین سے۔ سبحان اللہ، ایک 5واں درجہ بھی علماء نے لکھا ہے، تفسیر القرآن باقوال الاولیاء، اولیاء اللہ کے فرامین سے بھی قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ اور بنیادی اعتبار سے قرآن کی تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالروایت اور تفسیر بالدرایت۔ جی، روایت کے ساتھ قرآن کی تفسیر اور درایت کے ساتھ قرآن کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر کے 4 درجے۔ اب پہلا درجہ جو ہے نا، سب سے بڑا درجہ قرآن کی تفسیر کا، وہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، واہ ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، کائنات کا ملک اور نظام ہے، کائنات کی بادشاہی ہے۔ یہاں بھی ید آیا، ہم نے کہا مولا تیرے ہاتھ میں کائنات کا نظام، تیرا ہاتھ کون سا ہے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن میں فرما دیا، فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ یہی تو ہے، سبحان اللہ، جو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کمالات تھے نا، وہ قدرتیں تھی نا، تبھی تو رب نے حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے، اپنے ہاتھ، حضور کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما، وہ قدرتیں تھی، وہ کمالات تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہو نادانو، ظاہر کو دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہا کرو، ظاہر کو دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہا کرو۔ کہتے ہیں جی ان کی 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں، ان کے 2 ہاتھ ہمارے 2 ہاتھ، ان کی جیسی زبان ہماری بھی ویسی زبان، جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے ہم دیکھتے ہیں، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے ہم چلتے ہیں، جیسے وہ پکڑتے ہیں ویسے ہم پکڑتے ہیں، جیسے وہ بیٹھتے ہیں ویسے ہم بیٹھتے ہیں۔ حضور کو اپنے ساتھ مشابہت دیتے ہیں۔ میں نے کہا 2 ہاتھ تو دکھا دو گے، پر ان میں جو کمالات ہیں وہ کہاں سے لائے؟ واہ سبحان اللہ، 2 آنکھیں تو دکھا دو گے، ان 2 آنکھوں کے اندر جو کمالات ہیں وہ کمالات کہاں سے
سرکار کائنات امام الانبیاء تشریف فرما تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک بپا ہے, ہم غزوہ تبوک کا حال جاننا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ. جب صحابہ حضور کے قریب آ گئے, سرکار نے فرمایا جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں یہیں سے دیکھو. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور بیٹھے مدینہ بیٹھے اگر یہیں سے ہمیں تبوک بھی دکھا دیا. سبحان اللہ. تبوک کے سارے مناظر دکھا دیے. اور میں نے کہا یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. میں نے کہا تیری نگاہ ظاہر تک محدود ہے, مصطفیٰ کی نگاہ تو دل تک بھی نہیں جاتی. سبحان اللہ. بے شک حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے ہیں. سرکار نے فرمایا او میرے صحابہ اپنے رکوع اور خشوع سیدھے کیا کرو. رکوع اور خشوع سیدھے کیا کرو. رکوع کا تعلق ہے ظاہر جسم سے, ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں جھک جائیں, یہ رکوع ہے, حضور اسے بھی دیکھتے ہیں. اور دوسرا ہے خشوع. خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. حضور فرماتے ہیں صرف رکوع نہیں خشوع بھی سکھا دیا کرو. سبحان اللہ. خشوع بھی سکھا دیا کرو. اور میں نے کہا ماہرین بصر کہتے ہیں دیکھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی چیز بندہ دیکھنا چاہتا ہے, کوئی چیز بندہ دیکھنا چاہتے ہیں, ان واسطے دو چیزاں ضروری ہے. کتنا؟ دو چیزاں. پہلی چیز ایک کہ وہ سامنے ہوئے, دوسری چیز ایک کہ وہ اجالے کے روشنی سبحان. یہ ماہرین بصر کا قانون ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے نہ اجالا ہونا ضروری ہے نہ سامنے ہونا ضروری ہے. حضور تھا اجالے میں جی میں سرکار کی میں جی میں سرکار اپنے سامنے انہیں سرکار اپنے پیچھے دیتے. اور حضور نے خود فرمایا واللہ انی لأراکم من وراء ظہری. حضور فرماتے ہیں واللہ انی لأراکم من وراء خلفی. بالکل کعبہ دی قسم ہے. سرکار فرماتے ہیں بے شک میں اپنے پیچھوں کی انہیں دیکھتا کہ آپ کو آگے دیکھتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ایتا ایک چیز قابل توجہ ہے. سرکار نے 3 تاکیداں فرمائیں. واللہ اللہ کی قسم, واہ, انی بے شک میں, لا ارا لام تاکید ضرور. حضرت عالم دین تشریف فرمائیں پوچھو یہ تاکیدہ کتنا استعمال کیتا میں نے. اگر بندہ ہوئے ابو اعتماد والا تب بندے کو چاہیے بالکل سادہ انداز گفتگو کرے, کوئی قسم نہیں, کوئی تاکید نہیں, بالکل نارمل انداز. یعنی مثال بطور آخر جانتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے محفل میلاد اور اگلا بندہ آپ دوتے اعتماد کریں دے تو کوئی قسم چاون دی حاجت کہنی, یقیناً ضرور بھی ضرور آخر دی ضرورت بھی کہنی. بس شاہ صاحب تشریف گرنا ہے وہ من گن سے بالکل شاہ صاحب تشریف گرنا ہے. ایک کہ اگر ابو بندہ ہوئے متردد متشکک, سمجھ دو کہ تہاڈی گل وچ شک کرے سے, تردد کرے سے, پس و پیش کرے سے. ولا علماء فرماتے اصول تے قاعدہ ہے ایک یا دو تاکیداں نہ کرو, ایک یا دو تاکیداں نہ کرو. یا ضرور آئے ہیں, یقیناً آئے ہیں, بلا شبہ آئے ہیں, بے شک آئے ہیں. لیکن اگر ابو بندہ منکر ہوئے, آخری درجے دا انکاری ہوئے, علماء فرماندن والا 3 تاکیداں لاؤ. سبحان اللہ. 3 تاکیداں لاؤ. علماء بلاغت کو پڑھو, پڑھو مختصر المانی, پڑھو متفل. علماء بلاغت تک کتابیں اٹھاؤ تاکہ عظمت مصطفیٰ کا پتہ چلے. اے سرکار کو پتہ ایسے بدبخت یعنی میری نگاہ دے بارے عقیدہ رکھے سن. حضور کو دیوار دے پیچھے کا پتہ کہنے, حضور کو کل کی خبر کہنی. حضور نے فرما دیتے واللہ اللہ کی قسم انی دوسری تاکید بے شک میں لا اراکم البتہ میں دیکھتا. سبحان اللہ. بہت اونچا یا سبحان اللہ. تاکیدہ سرکار نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم انی بے شک میں لا ارا البتہ دیکھتا میں. سبحان اللہ. مشکات پاک دی حدیث ہے میوں وراء ظہری اپنی کان دے پیچھوں. سبحان اللہ. میری روایت نے فرمایا میوں وراء خلفی اپنے پیچھوں. حضور نے فرمایا جی میں ابو دے گا جی میں پیچھو دے گا. اور امام تے خلف لفظ دو میں گالی علم نہیں کرنا بیٹا, شاید تیری دل وچ گال بہ بنے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. امام اور خلف دو لفظ.
امان دا مانے ابو، خلق دا مانے پچھو. اور سرکار نے ایک نہیں فرما ابو تو کتنا مراد ہے صدقاباد تک، ابو تو کتنا مراد ہے بہاولپور تک، ابو تو کتنا مراد ہے لاہور تک. اور پچھو تو حضور نے یہ نہیں فرمایا سکھر تک، خیرپور تک. پچھو تو حضور یہ نہیں فرمایا کراچی تک ہے. حضور نے فرمایا پچھو بھی دے گا، ابو جی میں دے گا میں پچھو دے گا. نہ ابو دی کوئی قید بیان فرمائی، نہ پچھو دی کوئی قید بیان فرمائی. ابو فرمایا تھا الگ اجلا، پچھو کا فرمایا تھا الگ اجلا. اور منوں سے خدا دی خدائی دی حق مند کے لیے مصطفیٰ دی نگاہ دی وہ ذرا کمال ہے. وہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سرکار وہ تک دے دن جے تک کوئی نہیں دیتا. سبحان اللہ. یہاں سے سرکار نے اپنے ہاتھ چھڑی کی دیے. کل جنگ بدر بپا تھی ہوئی ہے، میدان جنگ لڑنے سرکار نے آج ونت اتھا کر چھڑی رکھی ہے. حضور فرمائی اتھا ابو جہل مر سے. سرکار نے دوسرا نشان لاتے، سرکار فرمائی اتھا ابو لہب مر سے. سرکار نے تیسرا نشان لاتے اتھا فلانا کافر مر سے. حضرت فاروق اعظم نار، صدیق اکبر کی نار، حضرت عثمان غنی کی نار، حضرت مولانا کائنات کی نار. سرکار نے جلیل القدر صحابہ. یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے. مولوی جی ذرا اے دسا تو وادی بھی 5 علم ذات جاننا صرف اللہ تعالی واسطے خاص ہے کہ کون کتھا مر سے، کون کتھا مر سے، کون گڈا مر سے، کل کیا تھی میں بارش گڈا ہو سے، ماں دے بیٹے کیا ہے. انہاں 5 چیزوں کا علم صرف خدا کو ہے. میں کوئی دس یہ قرآن کے اندر تو موجود ہے، میں نہیں منے نا. لیکن بخاری نے یہ حدیث کیوں نقل کی تھی؟ بخاری دے اندر جنہ بخاری نے قرآن بھی پڑھ ہی کہا کہ مرنا تک کافر کل ہے. نبی پاک دسے نے بن عالم سبحان اللہ سبحان اللہ. کافر مرنے کل، نبی پاک نے دسا ہے آج. پر مرنے کتھا ایک حضور نے فرما دی. حضرت فاروق اعظم فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے جتنا سرکار نے نشان نہ کہا ایک انگلی نہ کوئی کافر ہندے ہاں نہ ہندے کہا. سبحان اللہ. جتنا سرکار نے نشان لاتے ابو جہل اٹھائی مریے، ابو لہب اٹھائی مریے ہیں، باقی کافر اٹھائی مریے. جتنا سرکار نشان لاتے اور پتہ چلیا علوم خمسہ کا علم ذاتی طور واسطے کوئی نہیں جانتا. عطا فرماتے سبحان اللہ. بے شک مصطفیٰ بھی جان دے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرما رہی ہے اے میری بیٹی عائشہ. جی بابا جان. آپ نے فرمایا تیرے 2 بھائیں 2 بھیڑی ہیں، میں فوت تھی بنا انہوں کو وراثت دیونی ہے. حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی بابا جان بھیرا تو 2 ہیں، بھیڑ تو میں کلی ہوں، یہ تو کوئی کہیں. آپ نے فرمایا بنت خارجہ دے پیٹ دے اندر ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا بنت خارجہ دے پیٹ دے اندر ہے. سرکار صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ تیری بہن بھی پیدا تھی نہیں ہے. اور 10 ذرا توجہ کر ماں دے پیٹ دے اندر کیا ہے. میں کہ مولوی جی الٹرا ساؤنڈ دی گال منی کھڑی پر نبی دی گال نہیں منے گا. صدیق اکبر نبی کا غلام ہے اور جتنا غلام ہے مصطفیٰ دی نگاہ میں عالم ہے. ماں دے پیٹ کی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، غلام مصطفیٰ صدیق اکبر جان دے. لیکن اگر غلام مصطفیٰ جان دے تو مصطفیٰ بھی جان دے. بے شک سبحان اللہ. خدمت گاروں کی سردار چپ تو صدقے بنا بولو سبحان اللہ. ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ کہنا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے. یہ ہاتھ کہنا ہاتھ ہے مصطفیٰ کا ہاتھ. حضرت صدیق اکبر جس وقت حضور کو گھیمتے ویندے پہ آنا غار سور دی طرح کہ سرکار صدیق اکبر کو فرمائے ابو بکر اور کیا کرنا ہے. حضرت ابو بکر بہ گئے عرض کردن یا رسول اللہ آپ تشریف گھلو میں دکھن جاتے ہیں. روایات کے اندر اندر سرکار ایویں بیٹھن حضرت صدیق اکبر دکھن جاتے کہ سرکار دا ایک مطلب ہے کہ پہلو اس طرف ہا دوجا پہلو اس طرف ہا اور سرکار دے دوہی پاؤں مبارک صدیق اکبر دے سینے تے لٹک دیے ہیں اور سرکار کائنات نے اپنے دوہی ہاتھ مبارک صدیق اکبر دے سر تے رکھ دیے. صدیق اکبر دے سر تے رکھ دیے. میں کہ ابو بکر تیری عظمت کو قربان، تیری شان کو قربان، تیرے مقدر کو قربان، تیری عزت کو قربان. وید اللہ فوق ایدیہم شان والا ہاتھ صدیق اکبر دے سر تے مصطفیٰ بند کرتے چلے آوارے انہیں جاتے مصطفیٰ کی رحمت کا سائرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مصطفیٰ شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق اکبر حضور کو اٹھاتے ہوئے پن کہ کہیں ملے سجے پیر کو چمدن کہیں ملے کھبے پیر کو ابو بکر یہ کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ معراج کر دی سبحان اللہ معراج کر دی حضور نے فرمایا ابو بکر ایک ایسی معراج ہے عرض کی تھی آقا اے معراج نہیں اے ابن ابی قحافہ دیے آپ دی معراج لوح قلم تک کہ آپ دے غلام دی معراج کا آپ دے قلم سبحان اللہ میں کہے صدیق اکبر دا عقیدہ پکڑ اج مولوی ڈائریکٹ خدا تک پہنچانا چاہتے خدا تک ڈائریکٹ خدا تک اور میں کہ ڈائریکٹ خدا تک اج پہنچنا چاہتی خدا نے تو ڈائریکٹ توحید ہی تک نہیں دی خدا نے توحید ہی اگر عطا فرمائیے تو اللہ ایک ہے اگر توحید اگر ملی ہے تو حضور دے در کو ملی ہے بے شک بے شک عبادت عقیدہ حضرت خزیمہ انصاری سرکار دی خدمت دے اندر بن دے کے گواہی پیش کر دی تھی سرکار این ممبر تے کھڑے تھے اج مسجد نبوی ہے ممبر رسول ہے لوگ ادھر ممبر تے کھڑتے ولی نہ تعریفاں کرے دو خدا دی توحید بیان کیتی کرو میں کہے دساں اج سرکار کہنا ممبر تے کھڑے ہو کر خدا کی تعریف بیان نہیں کرنی ہے اج حضرت خزیمہ کی تعریف سبحان اللہ حضرت خزیمہ دی سرکار نے فرمایا میرے غلاموں ایک تو خزیمہ جتھا آ مجھے دوجے گواہ دی ضرورت کہنی کلا خزیمہ دو گواہ میرے برابر ہے سبحان کلا خزیمہ دو گواہ میرے برابر ہے میں کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سرکار نے ایک بندے کی گواہی کو دوسرے برابر کر چھوڑیے اور قرآن حدیث زوی عدل منکم اگر کہیں مقدمے دی گواہی چاہیے نا تو دو بندے گواہی دے من دو بندے گواہی دے من سرکار نے فرمایا جتا ہے کلا آونے دوجے دی حاجت ہی کہنی میں کہ تو آدھی اختیار کہنی اختیار مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے ہائے ہائے واہ واہ سبحان اللہ سرکار نے فرمایا اور میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے اے حرم پاک دی گھاس کٹن حرام کر دیتی ہے اے حرم پاک دے درخت کٹن حرام کر دیتے حرم پاک دا شکار کرن حرام کر دیتے ایک گھا بھی نہیں کٹنی اج تو بعد درخت بھی نہیں کٹنے اج تو بعد شکار بھی نہیں کرنا اے حدود حرم دے اندر جتنا چیزاں ہیں انہاں کو کوئی نہیں آکھنا آپ دے چچا حضرت عباس بیٹھا اچھا حدیث پاک دے الفاظ اس طرح ہیں اللہ نے حرام فرمایا واہ سبحان اللہ کیا شاہ صاحب ملا اللہ نے حرام فرمایا اور صحابہ کو چاہیے حرام تکیتے اللہ نے کہ صحابہ عرض کرنا یا رسول اللہ اللہ سے کوئی اجازت گھنو چاہ یہ ایک دو چیزیں انہیں کو چھوڑ دے لیکن حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ان العزت ہے سبحان اللہ حضرت عباس نے حضور دے چاچا نے الا العزت نبی پاک حرام فرمیندے بیٹھن اللہ دے حکم نہ لیکن عباس بن عبد المطلب نے یہ نہیں کہا اللہ کو اجازت گھنو عباس بن عبد المطلب دا عقیدہ تھا وہ حضور فرماتا انہیں رہن پر خدا دے خزانے دا معلوم نہیں ہے سبحان اللہ حضرت عباس نے عقیدہ یا رسول اللہ اس کر بوٹی دا استثناء فرماؤ اے جڑی حرم دی گھاس ہے اس کر بوٹی اے اساڈے چولہے دا ایندھن ہے اساڈے جانورے دا کھائے تے سارے گھراں دی چھت ہے ایک گھا کا پمنو یا رسول اللہ ولا اپنے جانورے کو چارہ سکے کو تے اپنے چولہے دا ایندھن بنے کو تے بل بنے کو تے اپنے گھراں دی چھت بنے کو ایندا استثناء کر دیو کہ ایک کٹ سکوں ان دی اجازت دے دیو الا اذن فرمائے نا حضرت عباس نے حضور نے بھی فرما دیتے الا اذن حرام تو خدا کی تہا ولا حلال مصطفیٰ کر دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سیابہ والا عقیدہ لگ سیابہ دا عقیدہ الحمدللہ کہ سرکار نگاہ پاک نہ دیکھے متولی میں حضور دے دئی درمیان اس کوئی حجاب نہیں بنتا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دی صفت دا پرتاؤ نٹھا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بنائی دا عالم اے ہا رات دے گھوپ اندھیرے دے اندر 30 میل دے فاصلے تے اگر سیاہ پتھر دے اندر ایک جیوٹی چلے ہاں نا جیوٹی آپ 30 میل دے فاصلے تے دیکھ گھندے ہاں میں کہتا ہوں دی نگاہ دا کمال ہے جب خدا دی صفت دا پرتاؤ نٹھے جب خود خدا کو نٹھے جب خود خدا کو نٹھے سبحان اللہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی
سبحان لا تدرک الابصار، کوئی اکھ دیکھ نہیں سکتی. منطقی لحاظ نہ تو سمجھاواں، کیونکہ میں پڑھن والا بندہ ہاں تے میں عادت ہے میری جے تک میں ایڈو گال نہ کرا صرف دی نحو دی منطق دی مزہ نہیں آندا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی اکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی لیکن میں سارے کو دیکھتا ہوں. بے شک. لیکن میں سارے کو دیکھتا ہوں. کوئی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی. الابصار فرمائے کوئی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی. یہ جملہ سالبہ کیا ہے؟ جملہ سالبہ. ایندا اگر عکس کڈو، ایندا عکس ہمدے جملہ جزیہ ہیں، موجبہ جزیہ. ایندا عکس کیا ہمدے؟ اے ہے سالبہ کلیہ، عکس ہمدے موجبہ جزیہ. یعنی عام طور تے مطلب میں سمجھاواں، یہ منطقی زبان لیکن عام فہم زبان سمجھاواں. یعنی سارا اکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک اکھ ہے جے خدا کو دیکھے. سبحان اللہ اللہ. نے اتنا فرمایا اور قرآن نہ سمجھاواں او قرآن نہ لا تدرکہ الابصار، یہ اکھیں نہیں دیکھ سکتے خدا کو لیکن اللہ پاک نے بھی مقام پہ فرمایا ما زاغ البصر ما زاغ البصر. اے ہے البصر، توجہ کر، اے ہے البصر. البصر قبلہ فرید صاحب توجہ فرمانا ہے. البصر اللہ پاک نے الابصار دی کیتی ہے نفی تے البصر دا کیتے اثبات. سبحان اللہ. نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. جو سمجھ رہے ہیں ذرا وہ بولے محبت کے ساتھ. اللہ نے الابصار دی کیتی ہے نفی، یہ بھی قرآن ہے. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. بل فرمائش ما زاغ البصر وما طغى. ایک اکھ ایجی ہے البصر، الابصار وچوں الابصار وچوں ایک البصر، البصر واحد، ایک الابصار جمع سارا اکھیں. اللہ کی فرمائے ایک آنکھ ایسی ہے ما زاغ البصر وما طغى، جڑے والے ڈٹھے نہ بدل تھئیے نہ ٹیڑھی تھئیے نہ چمکیے کی باتیں خدا کو نہیں. میں وہ کائنات خدا کو نہیں دیکھ سکتا پر مصطفیٰ کی آنکھ کی کائنات کی آنکھ ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھ میں خدا کو نہیں چاہیے. سبحان اللہ. بازا البصر و بازا آنکھ والا تیرے جنم کا تماشا انتے کو کیا حضور کا مقام دیکھنا ہے تو صدیق کی نگاہ سے دیکھ. سرکار کائنات نے تو بتا دیا. حضور نے فرمایا میرے غلاموں، کہتے ہیں فلاں چیز کا پتہ نہیں، فلاں چیز کا پتہ نہیں، فلاں چیز کی خبر نہیں. حضور لا مقام پر جا کر رب کو آمنے سامنے دیکھ کے آئے. آمنے سامنے دیکھا نا، آمنے سامنے دیکھ کے آئے. اب ذرا توجہ کرنا، آمنے سامنے دیکھ کے حضور آئے. اچھا یہ اگر دیوار کے پچھو کا غیب، دیوار کے پچھو جڑا غیب ہے آپ کو ایک کہیں بڑا ہے؟ اللہ نے. بندے بڑا ہے آپ کو؟ اللہ کہیں بڑا ہے؟ اللہ نے. زمین دے اندر جڑی شے غیب ہے وہ کہیں بڑا ہے؟ اللہ نے. اللہ. آسمانے میں جڑی شے غیب ہے وہ کہیں بڑا ہے؟ اللہ. اللہ. یہ سارے غیب اللہ نے بڑھائے نا. اور نبی پاک نے فرما دیتے کہ میرے عاشق، میرے نوکر، میرے غلام مولوی کی باتوں پہ مان جا. جو سارے غیب بنانے والے تھے شب کی رات، شب معراج، وہی خود کو ہمارے سامنے تھے. سبحان اللہ. جو سارے غیب بنانے والے تھے وہی خود کو ہمارے سامنے تھے. اور کوئی غیب تم سے جانے کو بنا جب نہ ہماری چھپا تو میرے یا رسول اللہ آپ سے تو خدا ہی نہیں چھپا اور کیا چھپا رکھا. سبحان اللہ. اس لیے فرما تبارک اللہ شان تیری تجھی کو سکھا ہے میری آس کہیں تو ہو جو شلندہ کہیں تبازے مثال کے تھے خیرت سے کہہ دو کہ سب جھکا دے دور سے گزرے گزرنے والے سے پڑے دنیا کو چھت بنا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے تمام یونا کے جھوٹے نقطوں کو اب بناتے ہوئے پھیر میں ہو محیط کی چار سے وہ پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. اس لیے فرمایا حقیقت محمد بھی پاک کوئی نہیں سکتا انسان جو کوئی جائے کوئی نہیں سکتا. سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. نہ آدم جانتا ہے، نہ نوح جانتا ہے، نہ ابراہیم جانتا ہے، نہ موسیٰ جانتا ہے، نہ عیسیٰ جانتا ہے، نہ جبرائیل جانتا ہے، نہ میکائیل جانتا ہے، نہ اسرافیل جانتا ہے، نہ اسرائیل جانتا ہے، نہ ابو بکر جانتا ہے، نہ عمر جانتا ہے، نہ عثمان جانتا ہے، نہ علی جانتا ہے. اور میں نے کہا نہ کوئی فرشتہ جانے، نہ کوئی نبی جانے، نہ کوئی رسول جانے، نہ کوئی صحابی جانے، نہ کوئی عارف بھی. حقیقتاً غیر ربی
سبحان اللہ. تو کون ہے جاننے والا؟ میں کہتا ہوں حضور بشر تھے اور میں نے کہا حقیقت مصطفیٰ کوئی نہیں جانتا. تو کیسے جانتا ہے؟ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا. ایمان کوئی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. رب نے 70,000 حجابات ڈال کے بھیجے, 70,000 پردے. کیوں 70,000 پردے؟ اس واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا دی صفت دے پردوں کو لکھا. گھر گئے نا, بیوی کو کہنے میں کو دیکھنا گئے نہیں. بیوی نے کہا کوئی نہیں تھی. بیوی نے دیکھا اندھی تھی گئی, بنا ہی ختم ہو گئی. خدا دی صفت دا پردوں لکھا نے کوہ طور دے اوتے تے حسن و جمال دا اے عالم, تباہیت دا اے عالم, تجلیات دا انوارات دا اے عالم کہ بیوی دیکھے نبی نہ ہو جائے. اور میں کہوں تو صفت دا پردہ نہیں تھا تے جائے صفات دا رنگ وچڑ ہے تے ذات دا رنگ وچڑ ہے. امام عبدالوہاب شعرانی لکھی بیٹھے اذا علا حضرات الاسماء الالہیہ اذا بنا رحیم ایمان رحیم اور علم کریم ایمان کریم اور علم شفیع ایمان شفیع اور علم ستار ایمان ستار اور علم مالک ایمان مالک اور علم رازق ایمان رازق. اللہ خدا نے مصطفیٰ کو اپنی صفات سے گزرا, صفات کا رنگ بھی چڑھایا, صفات کے قرب میں رکھا, صفات کا رنگ بھی چڑھایا. جب حضور نے آج کی شب صفات سے گزر کر صفات کے قرب میں پہنچے پھر عالم کے حرارت پہنچنا یمین کی حرارت پہنچنا شمال کی حرارت پہنچنا حرارت پہنچنا. بائیں دیکھا تو خدا کو دیکھا, بائیں دیکھا تو خدا کو دیکھا, آگے دیکھا تو خدا کو دیکھا, پیچھے دیکھا تو خدا کو دیکھا, اوپر دیکھا تو خدا کو دیکھا, پیچھے دیکھا تو خدا کو دیکھا. ہر طرف کے تو خدا کے انوار ہی انوار تھے, تجلیات ہی تجلیات تھی. ہر طرف تو خدا ہی خدا ہے. بتاؤ مصطفیٰ خدا ہے. باہر سوجن بڑے دیدار کی تب, باہر سوجن بڑے دیدار کی تب, جمالے کو جمالے یہاں کی تب, باہر چیزیں جمالے یہاں کی تب, جمالے کو جمالے یہاں کی تب. فرمایا خدا کی ذات میں ایسے فنا ہو گئے, ایسے فنا ہو گئے کہ مصطفیٰ کی حقیقت پھر بھی تو سمجھ لیتا ہے. میں نے کہا آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, اندھے کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. حضرات گرامی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ جب ہجرت فرما رہے تھے نا, ہجرت فرما رہے تھے, وقت بہت کم ہے, میں بات کو کلوز کرنے چلا ہوں, آپ توجہ فرمائیں ذرا. ایک ہوتی ہے توجہ اتحادی. کیا ہوتی ہے توجہ اتحادی؟ اور اس سفر ہجرت دے اندر صدیق اکبر ہن یا حضور ہن, صدیق اکبر حضور کو دے دے اندر, حضور صدیق اکبر کو دے دے. بس ایک توجہ دا عالم ہا. جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے نا, یہ تو پہلے ایک مثال دے, نان بھائیا حضرت خواجہ باقی باللہ دا روٹیاں پکا کے مہمان کو پیش کرے رہا. ایک وقت مہمان آگے خانقاہ دے اندر, پہلے خانقاہ دی نشانی ہوندی خانقاہ میں وچ علم ہوندا ہا, عرفان ہوندا ہا, معرفت ہوندی ہے, اتھا کیلو کال ہوندی ہے, اللہ رسول دا فرمان ہوندا ہا, اور لنگر بھی ہوندا ہا. سبحان اللہ. آج خانقاہ میں دا کوئی حال ہے الا من شاء اللہ. حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ پتہ نہیں کس حوالے نال تعارف کر رہے ہیں. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, حضرت بہاول زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مدرسے دے مدرس. میں کوئی علم پڑھنے تو بزرگ گول پڑھ, عشق پڑھنے تو بزرگ گول پڑھ. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں حضرت خواجہ باقی باللہ فرمایا روٹی کھانا, روٹی کھانا ہے. آپ بڑے خوش تھے, بے ٹائم روٹی کھانا ہے. آپ فرمایا منگ کیا منگ دی؟ عرض کرنے حضور بس رب دا دیتا بہو کچھ ہے, کچھ نہیں منگتا. آپ نے فرمایا نہ منگ. وہ عرض کی تھی حضور اگر دیوان چاہتا تو والا آپ نے جی ہم باقی باللہ بڑھاؤ جا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا باقی باللہ انہیں بڑھے ہونا, بڑے محنت تھی جن, ریاستہ تھی جن, مشقت تھی جن. ہاں جی والا باقی باللہ بڑھ دیں, ایک بھی باقی باللہ بڑھا رام اللہ علیہ قدمے سے کر گئے. آپ کہتے ہیں حضور دروازہ سخیدہ ہے, پہلے مقداروں کا بڑا ہو بس نہ کرے سکتا جیدہ خطا نہ کرے سے. آپ نے ہاتھ کنوں پکڑی تے حجرے وچ گھر گئے, تریری اندر رہی, تریری حجرے کو باہر آئے. مریدین فرماتے ہیں باہر اندر پہننا کچھ پتہ نہ لگتا. نان بھائی کیڑ ہے تے باقی بلا کیڑ ہے, نان بھائی باقی بلا تے باقی بلا باقی بلا. فرق سے اتنا نان بھائی دے اوتے ریشہ
تاری ہے کب کبھی تاری ہے لیکن حضرت خواجہ باقی اللہ بالکل مطمئن اور ٹھیک ہوش و حواس کے اندر ہے لیکن شک کا لہے بھی نہیں ہے سیرت ہی کو جائے صورت ہی کو جائے تو میں کہ ولی کامل دی علامت ہے ولی کامل دی نشانی ہاں حضرت جی ہوائے اڑ داوے تو ولی پانی تے مصلی کی جاتے نماز پڑھ داوے تو ولی کے اے ولایت نہیں حضرت رابعہ بصریہ نے حضرت امام حسن بصری کو لکھا کہ آپ پانی تے مصلی کی جاتے نماز پڑھتے کھڑے حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا او بھائی حسن بصری یہ کوئی ولایت کا کمال نہیں کہ بندہ پانی تے مصلی کی جاتے نماز پڑھے آپ نے فرمایا اچھا ولایت اے نہیں تو بل کیا ہوتی ہے آپ نے ہوائے اڑن شروع کر دی تھے تو عبادت شروع کر دی ہے حضرت رابعہ بصریہ فرمایا یہ بھی کمال نہیں یہ بھی کمال نہیں حضرت حسن بصری فرمایا کمال کیا ہے آپ نے فرمایا کمال یہ ہے بندہ اللہ دی مخلوق دے دلوں کو راضی کرتا ہے سبحان اللہ اللہ دی مخلوق دے دلوں کو راضی کر کے ایک مرتبہ امام دے پیچھے نماز پڑھتے کھڑے ہن تے انہاں تلفظات ٹھیک کہنا ہن آپ واپس آ گئے نماز چھوڑتے رات دے ستے اللہ سے دیدار کیا اللہ سے باغ عرض کی مولا تیرا قرب کیویں حاصل کرا اللہ پاک فرمایا اج تو واپس نہ آندا تو میرا قرب پا گیا واہ عرض کرنے یا اللہ وہ تو قرآن صحیح کرنا پڑھتا کھڑا ہے آپ نے فرمایا قرآن صحیح کرنا پڑھتا کھڑا زبان سے دینائی پر دلتا ہوں سبحان اللہ اور تیری نگاہ زبان ہے میری نگاہ تو وہ دل واہ حضرت کرام نے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات لکھے نا وہ ایک بزرگ ہن تے بڑے ولی تے بڑے مشہور تے دو قاری صاحب ہے خانقاہ وچ کھانا کھانے لنگر کھاون دے بعد مرا گئے دریا دے تالاب تے دھاون تے کپڑے لا تے تالاب دے اندر دم دے کھڑن تے شیر آ تے کپڑے دے اوتے بیٹھ گئے تے ہن باہر نہیں نکلدے باہر نکل تو شیر پھاڑ گدے سے ڈر دے مارے تالاب دے اندر تے بزرگ نے فرمایا بھی لنگر تے ٹائم تھی کہ مہمان آئے ہوئے قاری صاحب وہ نظر نہیں آئے عرض کیتا حضور او تالاب دھاون گئے تے شیر آتے کپڑے تے بہ گئے او ڈر دے مارے باہر نہیں آمدے کہ کتے شیر جو ہے ساری ٹکا بوتی نہ کر گئے اللہ اکبر آپ چلے گئے آپ نے شیر کو ایک تھپڑ مارے ایڈو تے دیا مارے ایڈو آپ نے فرمایا مرحوم مہمان اسارے ہونے والا شیر نے دبائی تم دبا کے چلا گئے انہیں کیا واقعہ امام ابو عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ لکھے جب اشرف علی تھانوی صاحب نے قطب مکہ لکھے کیا لکھے قطب مکہ مکہ دا قطب وہ فرمایا ایک ولی ہا ان کو بادشاہ نے جیل سے دیتا نا تے کوٹڑی بند کر دی تے ایک شیر اندر چھوڑ دیتا انہیں کہ شیر ہونے ویسی کھا ویسی لیکن شیر اندر گیا نا شیر نے سیدھا بنتے اپنے سر کو ولی دے قدمے جھکا دیتا تھا تے ان دے پیرے کو چٹن پہ گیا تے چومن پہ گیا اور میں کہ ولی دے پیرا کو چومن گدڑے دا نہیں شیر اور شیر دم دبا کے بھاگ گیا اور قاری صاحب نکلے کپڑے پاتے بزرگ کے نال چلنے لگے بزرگ نے فرمایا قاری صاحبان بے شک گال ٹھیک ہے اصل قرآن صحیح نہیں پڑھ دے قرآن تو سا ٹھیک پڑھ دو پر سنو تو سا ساری زندگی زبانہ سے جنگی دیں اصل ساری زندگی دل سے جنگی دیں اور ہمیں دوارا تے سارا فرق نہیں ہوئے دوارا تے سارا فرق نہیں ہوئے کہ زبانہ سے جنگی دیں وہ شیرے کو اندر دیں جن دل سے جنگی دیں شیرے سبحان اللہ آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا وہ چاندی کائنات تیرے تابع تھی مجھے پر حضور دا غلام بننا فاروق اعظم نے وہ پیوند لینے بیٹھے ہیں نا 60 لاکھ مربع میل دا بادشاہ ہے جڑا کرتا پیوندن 34 ٹاکیاں کتنا 34 ٹاکیاں اور میں کہ اے جو کوئی حکمران تا دکھا پیو لٹ گئے ہن دھیری لٹن آ گئے اور میں کہ حضور نال غداری نہ کر خدا دی عزت دی قسم ہے جڑے کھانے او کھانے تے کو نصیب نہ ہو سن جڑے لباس او پہنن او لباس تے کو نصیب نہیں جڑا سواریاں او استعمال کرن او سواریاں تے کو نصیب نہیں پر پھر بھی تو حضور نال غداری کرنی سرکار دی غم گساری دا تعلق ہے کہ سرکار عزیز علیہ معنیتم تے کو کنڈا لگے اتھاں سرکار امت خضرا وچ تکلیف نہ ہوتی ہے پر نظر امت دی دھار اتھاں نہیں ہے مصطفی امت خضرا میرا غلام گھبرا نہیں مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ حضور دا سچا غلام بن خدا دی قسم حضرت فاروق اعظم ٹاکی لا رہی ہے یہ سورج بھی ڈٹھے ہوئے سورج بے نور تھی گئے جامع کرامات اولیاء امام یوسف بن اسماعیل لبھانی لکھے سورج بے نور تھی گئے آپ نے ٹاکی لاگی دیے ٹاکی لاگن دے بعد بلا سورج کو ڈٹھے فرمایا ہن روشنی دے کائنات کو سبحان اللہ ہن روشنی دے کائنات کو تے اسمان دے سورج کو آپ فرمایا تو کیا سمجھ دی تے حکومت کرنے والے مر گئے غلامان مصطفی حکومت کرنے والے زندہ ہیں سبحان اللہ اور میں کہ حضور دا غلام بن
اور تیری ہی حکومتوں سے. یہ واسطے سرکار فاروق اعظم نے فرمایا نا سرکار کائنات امام الانبیاء نے اسا کو پتھریں دی پوجا دا حکم نہیں دیتا, سورج تے چاند کو پوجا دا نہیں فرمایا, آپ نے مصنوعات مخلوقات کو پوجا دا حکم نہیں دیتا. سرکار فرمایا ان دی عبادت کرو جڑا مالک دا ہے ان دے سامنے جھکر تمہارا کام ہے, ساری کائنات کو تمہارے مسخر فرمانے سے. سبحان اللہ. سورج تمہارے تابع, یہ چاند تمہارے تابع, یہ پتھر پہاڑ تمہارے تابع, یہ دریا سمندر بھی تمہارے تابع. اللہ اکبر. یہ واسطے حضور کا سچا غلام بننا, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے جہاں کیا آئی کبھی میں کہ گرمی کا موسم ہوئے لوگ کوئٹہ رہنا, لوگ لڑی رہنا, ٹھنڈے علاقے کا سفر کرنا, اے سی لینا, کولر پکھے لینا, لیکن فاروق اعظم رہی عالم ہے سورج گرمی دیتی ہے اکھ نال گرمی ختم کر دیتی ہے. زمین کمبل لگی ہاتھ تے کوڑا ہائی نے مارے نے اور زمین فاروق اعظم جہاں عادل حکمران موجود ہوئے والی زلزلے آمن سبحان اللہ. اور میں رک زمین رک گئی ہے. ول کدی مدینے زلزلہ نہیں آیا اور نہ آسی, صرف قرب قیامت مدینہ تھوڑا جا ہل سے تاکہ جن دے اندر کفر وہ نکل بجے. سبحان اللہ. جنہوں کی زبان تے صرف کلمہ ہو سے تے اندر بابر بندے کھڑے ہو سن وہ نکل گئے سن, انہیں کہ زلزلہ آ گئے. لیکن حضور دے غلام تا جان دے ہو سن, حضور دے غلام تا آدن نا حضرت صدیق اکبر خدا دی عزت دی قسم ہے جذبے دا اے عالمہ آدن جس وقت جبرائیل کو حضور فرمائے نا چل لگی تھے سدرا کرو لگی تھے, علماء فرمائے جبرائیل ہا اگی تے نہ گیا, ابو بکر ہونا تھا بنجے ہا گیا. سبحان اللہ. صدیق اکبر ہونا تھا بنجے ہا گیا. کیوں فرمائے جبرائیل کو ایمان بھی ہا, ایمان ہا جبرائیل کو, سید الملائکہ بھی ہا, لیکن جذبہ نہ ہا صدیق اکبر والا. سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر والا جذبہ نہ ہا. آپ نے توجہ سٹی نا نان بھائی کو باقی بلا بڑھا دیتا. جڑے میرے صدیق اکبر حضور دے نال گئے نا مدینہ طیبہ تے میں بیٹھے تو ہیں شخصیات تو لوگ مشکل پہ گئے نبی کے رہتا صدیق کے رہتا. سبحان اللہ. کیوں سرکار ابو بکر کو لے دے گئے, ابو بکر سرکار کو لے دے گئے. توجہ اتحادی جو پئی ہے صرف سیرت نہیں بدلی سنت بھی بدل دیتی ہے. مصطفیٰ نے سنت بھی بدل دیتی ہے. حضرت ابو بکر نے بھانپ کی دے کہ یہ لوگ تھوڑا شک کے پہ رہی ہیں, آپ کھڑے تھی کہ چادر کا سایہ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ بھولو نا آپ سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے کیا کہنے. جس وقت جھوٹے نبی کے خلاف اٹھے نا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم روکن والے ہیں, عثمان غنی روکن والے, مولا علی روکن والے, کلہ صدیق اکبر زیرہ پاتیے نے تلوار چاہتیے نے گھوڑے تے سوار تھے تے حضرت فاروق اعظم نے زین پکڑیے. آخر میں کدے ویندے پیو آپ نے فرمایا جھوٹے نبی اٹھے حضور دے وصال بکمال دے بعد انہاں دا کلا کما کرنے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ حضور دا کلمہ نہیں پڑھتے. ابو بکر فرمایا پڑھتے. انہاں کے حضور دا قرآن نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, اساں اس طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے. آپ فرمائے کریں بلا کیوں قتل کرنے پیو. آپ نے فرمایا جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کی دے وہ جو کچھ بھی کرے فرمایا کہ انہوں سب کچھ برباد ہے. کیوں کہ حضور دی ختم نبوت ہے جڑی ایمان دی اساس ہے. ایمان دی اساس ہے. تے حضرت ابو بکر فرمایا شکل کروں گا یا اے عمر تیری ماں تجھے روئے کیسی بات کر رہا ہے. یہ کتے بھیڑیے جمع ہو کر میرے جسم کی بوٹی بوٹی نوش کر مجھے ختم کر دیں, مجھے یہ گوارا ہے. لیکن جھوٹے نبووں کا وجود جو ہے وہ مجھے گوارا نہیں. اللہ کے سیدنا زندہ باد زندہ باد. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اکیلے, میں کہ باقی جنگاں دیکھو صرف 250 دے قریب اڑوس پڑوس صحابہ شہید تھے تمام جنگاں دے اندر, لیکن ختم نبوت دی جنگ وچ 1200 صحابہ شہید تھے. سبحان اللہ. ختم نبوت کو عام مسئلہ نہ سمجھی. ختم نبوت عام مسئلہ نہیں, اے حضور دی عزت کا مسئلہ ہے, اے حضور دی ناموس کا مسئلہ ہے, اے حضور دی شان پاک کا مسئلہ ہے. سرکار کائنات امام الانبیاء دی عزت و ناموس تمام فرائض تو پہلا فرض ہے. بے شک جملہ فرائض فروع ہیں, اصل اصول بندگی مستحب ہے. حضرات گرامی علامہ خادم